رسول کو بچایا جائے. جس جگہ جس گاؤں کے اندر جس قریے کے اندر معصوم ملت تشریف لے گئے اس قریے کے اندر اس گاؤں کے اندر معصوم ملت نے یہ نہ دیکھا تھا کہ گھر ہے کہ نہیں ہے. معصوم ملت نے یہ نہ دیکھا تھا کہ گھر پکے ہیں کہ کچے ہیں. معصوم ملت نے یہ نہ دیکھا تھا کہ پیسہ ہے کہ نہیں ہے, دولت ہے کہ نہیں ہے, تعلیم ہے کہ نہیں ہے. بلکہ معصوم ملت وہ ذات معصوم ملت جب گاؤں کے اندر پہنچی وہ ذات معصوم ملت کی گاؤں کے اندر پہنچی تو یہ نہ دیکھا کہ گاڑی ہے کہ نہیں ہے, بلکہ اگر دیکھا تو یہی دیکھا کہ ان کا ایمان بچ جائے, ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے, ان کے عشق رسول کو بچا لیا جائے, ان کے ایمان کو بچا لیا جائے. اور جس گاؤں کے اندر معصوم ملت گئے وہاں مسجد اعلیٰ حضرت کا بچن لہرایا, وہاں مسجد شہر سنت کے بچن کو لہرایا. آج یہ وہابی سنو ہمارے تمہارے پیر سرکار حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان تھی. سبحان اللہ, کیا شان ہوا کرتی ہے. آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے, لیکن اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے سبحان اللہ ان کے سامنے دیوار اور پردے کچھ نہیں ہوا کرتے ہیں. کیا کرے گا اللہ, دیو کا بندہ جہنم کا کنڈا بولا کہ معاذ اللہ نبی مدینہ منورہ میں ہیں, تم یہاں پر ہو, تمہیں کیسے دیکھتے ہیں, اپنے کا فکر مت کر. اس کا جواب تو معصوم ملت نے دے دیا ہے. یہ جامعۃ الحشمتیہ ہے. جامعۃ الحشمتیہ کے اندر حضور میران بھیا نے ایک قانون بنایا اور اس قانون کے اندر میران بھیا نے کیونکہ بچوں کے امتحانات چل رہے تھے وہ قانون بنایا گیا کہ جس بچے کے پاس بھی موبائل چلتا ہوا پکڑا گیا تو اس کا موبائل لے لیا جائے گا, اور اگر دوسری مرتبہ پکڑا گیا تو موبائل کو توڑ دیا جائے گا. یہ قانون بن گیا مدرسے کے اندر, یہ قانون چلنے لگا مدرسے کے اندر. حضرت کچھ ہی دن پہلے مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے, مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی تھی حضرت کی. حضرت بن مہیم شریف تشریف لائے. حضرت کا معمول تھا کہ شام میں بچوں کو بلا کر کے بٹھایا کرتے تھے اپنے پاس اور بچوں سے خیریت پوچھا کرتے تھے, پڑھائی کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے, بچوں سے پوچھا کرتے تھے تعلیم کیسی چل رہی ہے, کون سا استاد کیسے پڑھا رہا ہے, کون اچھا پڑھا رہا ہے. بچے بیٹھ کے بتانے لگے. انہی میں سے ایک بچے نے کہا کہ حضرت آج ایک بچے کا موبائل پکڑا گیا ہے, آج ایک بچے کا موبائل میران بھیا نے پکڑا ہے اور پکڑ کر اس کا موبائل کو لے کر کے ضبط کر لیا ہے, موبائل کو جمع کر لیا گیا ہے. اتنا سنا سبحان اللہ سبحان اللہ, معصوم ملت مسکرانے لگے. اب جب اس نے اپنی پوری بات کہہ لی اور کہہ کر کے وہ خاموش ہوا, حضرت اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کہتا جا رہا ہے, کہہ کر کے وہ خاموش ہوا تو حضرت نے فرمایا سنو تم کیا مجھے بتاتے ہو, تم کیا مجھے بتاتے ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں. جاؤ معصوم اللہ بتا رہا ہے یہ فلاں کا بیگ رکھا ہے, اس کے اندر موبائل رکھا ہے. معصوم اللہ تمہیں بتا رہا ہے یہ فلاں کا بکسہ رکھا ہے, اس کے اندر موبائل رکھا ہے. اور بتاتے بتاتے فرمایا کہ سنو تم کیا مجھے بتاؤ گے, میں مدینہ منورہ گیا تھا, وہاں سے بھی تم سب کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان سرکار حضور معصوم ملت کی ہے, کیا شان سرکار حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, وہاں سے بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں, ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. آج معصوم ملت بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہ ہے, معصوم ملت ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہ ہے, لیکن ان کی روحانیت ہمارے ساتھ میں ہے, ان کا ریحان ہمارے ساتھ میں ہے, ان کا فیضان ہمارے ساتھ میں ہے. الحمدللہ جب تک ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں گے, جب تک ہم ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں گے, جب تک ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی نہ ہمیں یہاں پریشانی ہونا ہے, نہ انشاءاللہ تعالی قبر کے اندر پریشانی ہونا ہے. وہی معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات ہے. سبحان اللہ, معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے. بہت سے واقعات حضرت کے ہیں, بہت سے واقعات حضرت کے ہیں جو حضرت کے واقعات ہیں. سبحان اللہ, یہی معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بمبئی کے اندر اسی سفر کی بات ہے, حضرت بمبئی کے اندر تشریف فرما ہے. میں بیٹھا ہوا تھا, نیچے بیٹھی مولانا مشاری رضا بیٹھے ہوئے تھے, مشاری بھیا بیٹھے ہوئے تھے, حضرت آرام فرما رہے تھے. اچانک حضرت نے سلام کیا, سلام کا جواب دیا, ہم بھی چوک گئے, مشاری بھیا بھی چوک گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ حضرت آرام فرما رہے تھے, اچانک حضرت نے کس کو جواب دیا, اچانک حضرت نے کس کے سلام کا جواب دیا. اور اس کے بعد مشاری بھیا نے کہا مجھ سے کہ فرمانیہ آپ حضرت سے پوچھئے کہ معاملات کیا ہیں. حضرت نے کس کو جواب دیا, یہاں ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے, یہاں ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے, یہاں ہمیں تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. ارے سنو, تم کہتے ہو کہ حضور
حضور محفل میں نہیں، ہم کہتے ہیں حضور کی ذات تو بہت دور کی بات ہے، حضور کے جو سچے چاہنے والے ہیں، جو حضور کے سچے عاشق ہوا کرتے ہیں، وہ بھی محفلوں کے اندر آیا کرتے ہیں، وہ بھی محفلوں کے اندر شرکت کیا کرتے ہیں، وہ بھی زندہ ہوا کرتے ہیں، وہ بھی محفلوں کے اندر آیا کرتے ہیں، وہ بھی سنا کرتے ہیں۔ اب مچاری بھیا نے مجھ سے کہا کہ ورمان میاں حضرت سے پوچھئے حضرت نے کس کو سلام کرا ہے، حضرت نے کس کو سلام کرا ہے۔ ہم نے گیا، میں نے حضرت سے جا کر کے پوچھا کیا خیریت ہے، ذرا بتائیے، یہاں پر تو کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے، میں ہوں اور مشارف بھیا ہیں اور آپ آرام فرما رہے تھے، اچانک آپ نے جو ہے وہ سلام کرا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہم نے پوچھا ذرا بتا دیجیے خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں الحمدللہ خیریت ہے، ابھی ابھی دیوبند شریف میں حاضری دے کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مشارف بھیا نے مجھ سے کہا کہ فرمان بھیا آگے اور آگے پوچھئے کیا معاملہ ہوا وہاں؟ تو میں نے پوچھا کہ ذرا بتائیے آپ حاضری دینے گئے تھے سرکار کی بارگاہ میں، آستانہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا سرکار کی بھی زیارت ہو رہی ہے؟ سرکار تشریف فرما ہے؟ فرمایا سنو بیٹا سرکار سامنے تشریف فرما ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا گا یا رسول اللہ۔ اسی معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8 اور 9 فروری کو ارشاد فرمایا عرس پاک ہے، ہمیں اور آپ کو اس عرس پاک کے اندر ہر طرح سے خدمت کرنی ہے، ہر طرح سے کام کرنا ہے۔ یہ اس ذات کا عرس پاک ہے، عظم خدا کی یہ اس ذات کا عرس پاک ہے جس نے اپنے لیے کچھ نہ بنایا، جس نے اپنے لیے کچھ نہ بنایا، نہ اپنے لیے زمین لی، نہ اپنے لیے جائیداد لی۔ یہی معصوم ملت ہے، زندگی بھر دین کی خدمت آپ کے گاؤں کے اندر کری، نہ نذرانے کو نہ دیکھا، نہ آپ کے گھروں کو دیکھا۔ یہی معصوم ملت ہے جنہوں نے زندگی بھر دعوت آپ کے وہاں گاؤں کے اندر آ کر کے دین کی خدمت کری، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرایا، آپ کے ایمان کی حفاظت کری، آپ کے ایمان کو بچایا، آپ کے عشق رسول کو بچایا، آپ کے ایمان کی حفاظت کری۔ اور دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے کے بعد بھی، دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے کے بعد بھی پھر شریف کے اندر حضرت کا وصال ہوا، پھر شریف کے اندر حضرت کا وصال ہوا، لیکن حضرت کی وصیت تھی مجھے لے کر کے چلنا، حضرت کی وصیت تھی مجھے لے کر کے چلنا، پھر مہم شریف کے اندر میری تصویر کرنا، پھر مہم شریف کے اندر میری تصویر کرنا۔ سوال حضرت سے پوچھا کرتے تھے، لوگوں نے پوچھا تھا کہ پپرا مہم شریف کے اندر کیوں، پپرا مہم شریف کے اندر کیوں، پھر شریف کے اندر کیوں نہیں؟ حضرت فرمایا کرتے تھے گاؤں والے میرے غریب ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے ادھر کونا بستی والے میرے غریب ہیں، پھر شریف نہ آ سکیں گے، پھر شریف نہ آ سکیں گے، لیکن جب میں پپرا مہم پہنچ جاؤں گا تو اگر کسی کو تکلیف ہوگی، اگر کسی کو پریشانی ہوگی، اگر کسی کو کوئی پریشانی آئے گی تو وہ پھر نہ آئے، پھر نہ آ سکے، لیکن اگر پھر نہ جا سکے معصوم رضا کے آستانے پر آ جائے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے، ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ معصوم ملت نے زندگی جو گزاری ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ وہ معصوم ملت جنہوں نے زندگی اس طرز پہ گزاری کہ جنہوں نے کبھی وہاں بھی دیوبندی سے دور کی بات ہے کبھی مدرسے کے اندر گھسنے نہ دیا۔ وہ معصوم ملت جنہوں نے آپ کے ایمان کی ایسی حفاظت فرمائی ہے، ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ میاں منہ چاہیے ہے۔ وہ معصوم ملت جنہوں نے گاؤں گاؤں جا کر کے قرية قرية جا کر کے عشق رسول محبت رسول کا جام آپ کو پلایا ہے۔ وہ معصوم ملت جنہوں نے آپ کے گھروں کے اندر آ کر کے عشق رسول اور پرچم رسول کی شمع کو آپ کے دلوں کے اندر جلایا ہے۔ وہ معصوم ملت ہے جنہوں نے شمع عشق رسول کو آپ کے دلوں کے اندر جلایا ہے۔ لیکن یہ کب کام آنا ہے؟ یہ ساری نسبتیں کب کام آنا ہے؟ معصوم ملت کی محبت ہو یہ کب کام آنا ہے؟ یہ معصوم ملت کی محبت بھی جب کام آنا ہے کہ جب معصوم ملت نے جس پیغام کو عام کیا اس پر عمل کرو گے، معصوم ملت نے جس مسلک کو عام کیا اس مسلک پر عمل کرو گے، جب تمہارے جو ہے وہ یہ نسبت معصوم ملت کی کام آئے گی۔ معصوم ملت نے زندگی بھر یہی پیغام دیا، معصوم ملت نے زندگی بھر یہی اعلان کیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں،
खैफ में चल जाएं, बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज ये अकल का अंधा, देव का बंदा, जहन्नम का कुंदा कहता है माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। तुम वहां पर सलाम पढ़ते हो, नबी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तुम वहां पर सलाम पढ़ते हो, नबी सुनते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत का एक एक अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ करता है। अहले सुन्नत का एक एक अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ करता है। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। कुरान पाक है, मेरी बात नहीं है, मेरे घर की बात नहीं है, ये कुरान पाक है, ये कुरान पाक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनका काफिला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चले, उनका काफिला चला। अब जब उनका काफिला चला, जब उनका काफिला चला तो रास्ते में चूंटियों की वादी पड़ती थी, रास्ते में चूंटियों के घर हुआ करते थे, रास्ते में चूंटियों के घर थे। तो उन चूंटियों के घर में जो उनकी मलिका थी चूंटी, उसने चूंटियों से कहा, ऐ चूंटियों अपने घरों के अंदर चली जाओ, ऐ चूंटियों अपने घरों के अंदर चली जाओ। क्यों? जब उसने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कुचल दे, वो तुम्हें कुचल दे। किसने कहा था? किसने कहा था? चूंटी ने कहा था ना, चूंटी ने कहा था ना। आज तू बात करता है नबी की, जरा बता, मैं तेरे कान के ऊपर चूंटी रखता हूँ, चूंटी ने क्या कहा? चूंटी ने क्या कहा? आज तक किसी को नहीं पता कि चूंटी ने क्या कहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको ताकत अता फरमाया करता है वो जरूर सुना करते हैं। चूंटी जरूर उसकी फरियाद सुना करते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कोई करीब में नहीं है, ये कोई करीब में नहीं है, बल्कि अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला चूंटियों की वादी से 3 मील की दूरी पर है। कितना? 3 मील की दूरी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला अभी चूंटियों की वादी से 3 मील की दूरी पर है। जब चूंटी की मलिका ने चूंटियों से कहा कि अपने अपने बिलों के अंदर चली जाओ, अपने अपने घरों के अंदर चली जाओ, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, नहीं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला आ रहा है, तुम्हें कुचल देगा। अब जब चूंटी ने कहा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी 3 मील दूरी पर थे। कुरान है, कुरान इरशाद फरमा रहा, फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, कह दो सुभान अल्लाह। मर गए मरदूद जिनकी फातहा न दरूद, कह के मर गए, खुद जहन्नम चले गए, लेकिन हमारे नबी जिंदा, सहाबाए किराम जिंदा, अहले बैत किराम जिंदा, औलियाए किराम जिंदा, और जो इनके दामनों से वाबस्ता और इनके दामनों को पकड़ लेते हैं वो भी जिंदा। ने सुना चूंटी की बात को कि चूंटी अपनी चूंटियों से बात कह रही है कि घरों के अंदर चली जाओ। तो कुरान है, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर के मुस्कुराने लगे। अरे मैंने कहा अंधे, तुझे दिखाई नहीं दिया, तुझे दिखाई नहीं दिया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत समाअत का ये आलम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत समाअत का ये आलम, तो इमामुल अंबिया की कुव्वत समाअत का क्या आलम है। मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फादिल बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमा उठे, दूरो नजदीक के सुनने वाले लोग, नजदीक के सुनने वाले लोग, अरे मियां कान लाले लाखों हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा है, मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा है। वो दोनों जहान की रहमत है, वो दोनों जहान की रहमत है। वो मेरे आका मालिक को मुख्तार है, मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्मे गैब अता फरमाया है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मासूम मिल्लत ने पैगाम यही तुमको दिया था, मासूम मिल्लत ने यही तुमको पैगाम दिया है, और इसी पर अगर अमल करोगे, इसी को अगर पकड़ करके चलोगे तो यहाँ पर भी कामयाबी है, तो तुम्हारी यहाँ पर भी कामयाबी है, तो तुम्हारी मासूम मिल्लत से निस्बत कामयाब है। वरना याद रखो, अगर वहाबियों से मिलोगे, अगर देवबंदियों से मिलोगे, उनके वहाँ शादी ब्याह, उनके वहाँ जनाजों के अंदर शिरकत करोगे, तो याद रखो मासूम मिल्लत की निस्बत तुम्हारे काम ना आएगी, मासूम मिल्लत की निस्बत तुम्हारे काम ना आएगी। मासूम मिल्लत की निस्बत जब काम आएगी जब पहले सच्चे पक्के आशिक़ रसूल हो, जब काम आएगी निस्बत जब सच्चे पक्के अहले बैत के गुलाम हो जाओगे। मासूम मिल्लत की निस्बत जब काम आएगी जब सच्चे पक्के तुम सहाबाए किराम के आशिक़ हो जाओगे। सुभान अल्लाह, अहले बैत की बात आ गई
سبحان اللہ. وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے سرکار کی, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. اہل بیت کرام کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. حسنین کریمین کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. یہ حسنین کریمین ہیں جن کو میرے آقا نے سبحان اللہ انعامات سے نواز دیا ہے. یہ حسین رسول ہے, یہ جگر گوشہ بطول ہیں, یہ ہمارے اور آپ کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ہمارے انشاءاللہ العزیز حسنین کریمین سردار ہیں. لیکن یہ جب کام آنا ہے جب وہابیوں سے دوری اختیار کرو گے, یہ جب کام آنا ہے جب تم اللہ اس کے رسول اور اہل بیت صحابہ کرام اولیاء کرام کے دشمنوں سے دشمنی کرو گے, چاہے وہ وہابی ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ رافضی ہو, چاہے وہ خارجی ہو, چاہے وہ تبرجائی ہو, چاہے وہ تفضیلی ہو, چاہے وہ پھر ناسبی ہو. ایک جو ہے وہ نیا چل رہا ہے ناسبیت, یہ بھی ایک فرقہ ہے, اس سے بھی ہوشیار رہنا. یہ محبت صحابہ کا دم تو بھرتا ہے لیکن اہل بیت پہ بھوکتا ہے. نے فرمایا تھا گوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت پہ منہ مارتا ہے, یہ ناسبی بھی اہل بیت کو بھوکتا ہے. لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کو بچاؤ. یہی پیغام معصوم ملت نے تمہیں زندگی بھر دیا ہے, یہی پیغام معصوم ملت نے تمہیں اپنی زندگی بھر بتایا ہے. لہٰذا وہی پیغام کے اوپر عمل کرو, وہی پیغام کے اوپر عمل کرو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہو, خوشی ہو, غم ہو, میاں باپیوں پر کسی کی بھی ہو, بات چاہے شادی کی ہو, چاہے بات چاہے محفل کی ہو, بات چاہے خوشی کی ہو, پھر چاہے بات غم کی ہو. لیکن جب اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, محفل سے بھی دور ہو, شادی سے بھی دور ہو, خوشی سے بھی دور ہو, غم سے بھی دور ہو. کیوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہیں اور جنت رسول اللہ کی ہے. تو جہنمی, تیرا کیا کام جنتیوں میں, تیرا کیا کام جنتیوں میں. لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کریے, اپنے ایمان کو بچائیے, اپنے ایمان کو محفوظ کریے. ہمیں بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 8 اور 9 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ محنت کے ساتھ لگ کر کے ہر اعتبار سے اس معصوم ملت کے اندر ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہے. اس معصوم ملت کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی بھی غلامی کا معصوم ملت کی بارگاہ میں ثبوت دینا ہے. کیونکہ معصوم ملت آپ کی محبت اور خالی یہی نہیں بلکہ آپ کے ایمان کی جلا کے لیے معصوم ملت میں بھی شریف سے تشریف لی جائے تاکہ آپ کا ایمان بچا رہے, آپ کا ایمان محفوظ رہے. اب جب معصوم ملت نے اتنا کیا, اس سے معصوم ملت آ رہا ہے, کچھ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا, کچھ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. اس سے معصوم ملت کے اندر ہم بھی آگے آئے اور معصوم ملت کے عرص پاک کے اندر کسی بھی طرح سے حصہ لے کے کام کر کے اور ہم یہ کہیں معصوم ملت دنیا میں تھے, جب آپ حیات تھے تو بھی آپ کی غلامی کے اندر تھے. اب آپ حیات نہیں ہیں, آپ کا اس سے پاک آیا تو ہم نے یہ کام کرا, آپ کا اس سے پاک آیا ہم نے یہ کام کرا. اے معصوم ملت, ہم نے آپ کی محبت کو اپنے دل سے لگائے رکھا ہے. اے معصوم ملت, ہم نے آپ کی عقیدت کو اپنے دل سے لگائے رکھا ہے. لہٰذا اس معصوم ملت کے اندر ہمیں اور آپ کو خوب کر کے محنت کر کے انشاءاللہ العزیز اس کے اندر کام کرنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.